بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی لڑکا، لڑکی اور لوگ، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سردیوں کی رات تھی، قریباً 11 بجے کا وقت رہا ہوگا۔ میں تھانے میں بیٹھا تھا۔ رات کے اس پہر تھانے میں بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میرے تھانے کی حدود میں اوپر تلے 5-6 سنگین وارداتیں ہوئی تھیں۔ ایک قتل تھا، 2 چوریاں تھیں، 2 اغوا تھے اور ایک رسا گیری کی زبردست واردات تھی۔ ان وارداتوں کی وجہ سے کام کا بوجھ بہت بڑھ گیا تھا۔ 2 دن پہلے علاقے کے ایس پی صاحب نے تھانے کا دورہ کیا تھا اور وارداتوں کی رفتار پر سخت تشویش ظاہر کی تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً سخت جھاڑ کھاتا، لیکن ایس پی صاحب مجھے اچھی طرح جانتے تھے اور میری کارکردگی سے بھی آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے میرے لیے کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کیا۔ ایس پی صاحب کے دورے کے بعد میں نے تہیہ کیا تھا کہ میں اپنے تھانے کی کارکردگی کو بہتر بناؤں گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں رات کے 11 بجے اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کیسوں کی جانچ پڑتال میں مصروف تھا۔ دفعتاً ایک آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے پی شراب، تو نے کیا پیا، آدمی کا خون۔ کوئی شخص تھانے کے سامنے سے گاتا ہوا گزر رہا تھا۔ آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ صرف گا ہی نہیں رہا، اس نے شراب پی بھی رکھی ہے۔ 10 منٹ میں یہ تیسری بار تھی کہ میں نے یہ آواز سنی۔ اس دفعہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے فائل بند کی اور دروازہ کھول کر کمرے سے نکل آیا۔ برآمدے میں تھانے کا محرر جان محمد کمبل لپیٹے اپنی کرسی پر سو رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، باتوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ شاید حوالدار محمد حسین ہیڈ کانسٹیبل کو اپنی تیسری شادی کی داستان سنا رہا تھا۔ میں تھانے کی صحن میں پہنچ کر سڑک پر جھانکنے لگا۔ یہ جہلم شہر کا تھانہ تھا۔ جہلم ان دنوں کوئی زیادہ بارونق شہر نہیں تھا۔ رات 9-9:30 بجے سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں۔ 11 بجے شراب کے نشے میں دھت آوارہ گردی کرنے والا شخص یقیناً کوئی شریف شہری نہیں تھا۔ میں نے دیکھا وہ جھومتا ہوا دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ دروازے کے عین سامنے پہنچ کر اس نے ایک بار پھر ہانک لگائی۔ میں نے پی شراب، تو نے کیا پیا۔ اگر محرر جاگ رہا ہوتا یا کوئی کانسٹیبل برآمدے میں موجود ہوتا تو اب تک اس کمبخت کی گدی سے پکڑ کر تھانے میں لا چکا ہوتا، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اب تک بچا ہوا تھا۔ میں جب دروازے پر پہنچا تو وہ کوئی 20 گز آگے نکل چکا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے آواز دینے کی ٹھانی، لیکن پھر نہ جانے کیا دل میں آئی کہ میں خاموش رہا۔ پہلے ہی کام سر پر چڑھا ہوا تھا، خواہ مخواہ کی مصیبت مول لینے سے کیا فائدہ تھا۔ میں نے دل میں اس نامعلوم شخص سے کہا، جا چلا جا، شاید تیری کوئی نیکی سامنے آ گئی ہے۔ لیکن ابھی میں واپس مڑ کر برآمدے میں ہی پہنچا تھا کہ شرابی کی آواز پھر قریب آتی محسوس ہوئی۔ وہ واپس آ رہا تھا۔ شاید آج اس نے گرفتار ہونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں پھر دروازے پر پہنچا۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس نے اب عین دروازے کے سامنے بجلی کے پول سے ٹیک لگا لی تھی اور اوٹ پٹانگ تانے اڑا رہا تھا۔ اس کی دیدہ دلیری حیران کن تھی۔ وہ یا تو پاگل تھا یا بالکل مدہوش ہو رہا تھا۔ اب اسے پکڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے وہاں کھڑے کھڑے حوالدار محمد حسین کو آواز دی۔ وہ 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ بھاگا بھاگا باہر آیا۔ میں نے سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس الو کے پٹھے کو پکڑ کر اندر لے آؤ۔ شراب پی رکھی ہے اور تھانے کے سامنے ماں بہن کو یاد کر رہا ہے۔ حوالدار محمد حسین نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور کانسٹیبلوں کے ساتھ سڑک کی طرف بڑھا۔ پولیس کو دیکھ کر وہ شخص جلدی سے سیدھا کھڑا ہو گیا اور شرابیوں کے انداز میں ہاتھ ہلانے لگا۔ حوالدار نے اس کی گرم چادر اس کے گلے میں پٹکے کی طرح کس دی اور کھینچتا ہوا اندر لے آیا۔ بلب کی روشنی میں نے دیکھا وہ ایک 27-28 سالہ شخص تھا۔ شلوار قمیض کے نیچے اس نے پشاوری چپل پہن رکھی تھی۔
صوبہ سرحد سے آیا ہوا لگتا تھا۔ اس کی شخصیت کی سب سے اہم چیز اس کا قد تھا۔ وہ بمشکل 5 پونے 5 فٹ کا ہوگا، جسم گھٹا ہوا تھا اور شکل سے سخت گیر دکھائی دیتا تھا۔ آنکھوں سے نشہ صاف جھلک رہا تھا، لیکن وہ زیادہ مدہوش بھی نہیں تھا۔ میں نے نام پوچھا تو اس نے گل حسن بتایا۔ میں نے پوچھا اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے اونگی بونگی مارنی شروع کر دی۔ کبھی کہتا کہ فلم دیکھنے گیا تھا، کبھی کہتا کہ گھر کا راستہ بھول گیا ہے۔ ویسے ایک بات تھی، وہ خوف زدہ بالکل بھی نہیں تھا، جبکہ دیکھنے میں آیا ہے تھانہ اور پولیس دیکھ کر بڑے بڑے گہرے نشے باز ہوش میں آ جاتے ہیں۔ وہ بڑے اطمینان سے بکواس کیے جا رہا تھا اور پھنستا جا رہا تھا۔ میں نے اسے 2 زناٹے کے تھپڑ مارے اور حوالدار سے کہا کہ اس تان سین کی اولاد کو حوالات میں بند کر دو، جب کوئی والی وارث آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اس کا بندوبست کرنے کے بعد میں دوبارہ کمرے میں آن بیٹھا، لیکن ذہن سخت الجھا ہوا تھا۔ آخر مجھے بھی پولیس کی نوکری میں برسوں گزرے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ شخص جان بوجھ کر حوالات میں آیا ہو۔ اس کا بار بار تھانے کے سامنے سے گزرنا، پھر تھانے کے سامنے کھڑے ہو جانا اور بعد میں الٹ پلٹ بیان، یہ سب کچھ کسی سازش کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جیسے کہ میں دیکھ چکا تھا وہ بہت زیادہ مدہوش بھی نہیں تھا اور نہ ہی پاگل تھا۔ پھر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اچانک ذہن میں ایک شبہ سر ابھارنے لگا۔ یہ شخص کسی جائے واردات سے اپنی غیر موجودگی ثابت کرنا تو نہیں چاہتا تھا؟ بعض ہوشیار مجرم قانون کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر میرا یہ شبہ درست تھا تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ کسی جگہ عنقریب کوئی سنگین واردات ہونے والی ہے، ڈاکہ زنی، آبرو ریزی یا پھر قتل۔ میری بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ حالات ایسے تھے کہ ان دنوں میں کسی نئی واردات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے ہی ایس پی صاحب پریشان تھے۔ جوں جوں میں سوچ رہا تھا میرا شک بڑھتا جا رہا تھا۔ میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے غور کرنے لگا، اگر کوئی واردات ہونے والی ہے تو اس کا پتہ کیسے چل سکتا تھا؟ میں نے حوالدار محمد حسین کو بلایا اور اسے بتایا کہ مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے، اس آوارہ گرد کا نشہ ہرن کر کے ذرا میرے کمرے میں لے آؤ۔ محمد حسین نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ 5 منٹ بعد شرابی گل حسن پانی میں تر بتر میرے سامنے کھڑا تھا۔ شاید محمد حسین نے ٹھنڈے پانی کی پوری بالٹی اس پر انڈیل دی تھی۔ میں نے گل حسن سے کہا، بیٹا اب ذرا صاف صاف بتا، اصل چکر ہے کیا؟ تم نے رات حوالات میں گزارنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ میری اس بات پر گل حسن کے چہرے نے جس طرح رنگ بدلا، مجھے 100% یقین ہو گیا کہ میرا اندازہ درست تھا کہ گل حسن کی گرفتاری کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ گل حسن نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کھڑے کھڑے بھرپور ٹانگ اس کے سینے پر جمائی۔ وہ الٹ کر کرسیوں پر جا گرا۔ پھر حوالدار محمد حسین اور کانسٹیبلوں نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ زمین پر لٹا کر انہوں نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ وہ بری طرح چلانے لگا۔ دفتن اس کی آواز رک گئی۔ مجھے کسی خطرے کا احساس ہوا۔ ٹھہرو، میں چیخا۔ دونوں کانسٹیبل رک گئے۔ گل حسن اوندھے منہ ساکت پڑا تھا۔ میں نے نیچے جھک کر جلدی سے اسے سیدھا کیا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور ہونٹوں سے خون کی لکیر بہہ کر کانوں تک آ رہی تھی۔ میں نے نبض ٹٹولی۔ رفتار بہت دھیمی تھی۔ کوئی ضرب کسی نازک جگہ پر لگ گئی تھی۔ ہم نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ساکت رہا۔ اچانک بے ہوشی کے عالم میں ہی اس نے خون کی کیح کی۔ یہ کیح صورتحال کی سنگینی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے قمیض اٹھا کر اس کا پیٹ ننگا کیا۔ پہلو پر ایک گہرا نیلا داغ نظر آ رہا تھا۔ جیسا کہ بعد ازاں پتہ چلا یہ کسی ٹھوکر کا نشان نہیں تھا۔ کرسیوں پر گرتے ہوئے ایک چوبی کونا یہاں لگ گیا تھا۔ بہرحال خونی کیح کے بعد ملزم کا ہسپتال میں پہنچنا ضروری ہو گیا۔ گل حسن کو ہسپتال پہنچانے کے بعد میں نے اندرون شہر کا رخ کیا۔ ہسپتال میں ایک مریض نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ شخص اس کا محلے دار ہے، تانگا چلاتا ہے اور ان کے گھر کے قریب ہی کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ اس مریض سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گل حسن جھگڑالو طبیعت کا مالک ہے۔ اس کا باپ بھی ایسا ہی ہے۔ گھر سے مار پیٹ کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ محلے کے لوگ ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ ہاں اتنا معلوم ہے کہ وہ کسی نواحی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ یہ کوائف مجھے مجبور کر رہے تھے کہ میں گل حسن کے متعلق مزید چھان بین کروں۔
وہ بدستور بے ہوش تھا، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ زیادہ خطرے کی بات نہیں۔ مریض کے بتائے ہوئے پتے پر میں اندرون شہر پہنچا۔ اس وقت رات کا 1 بج چکا تھا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے کھڑی کی۔ دروازے پر ٹاٹ کا پردہ جھول رہا تھا۔ میں نے دستک دی۔ تیسری دستک پر ایک ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا۔ حلیے کے مطابق وہ گل حسن کا باپ تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کیا بات ہے بھائی؟ وہ سخت پریشانی سے بولا۔ تمہارا بیٹا ہسپتال میں ہے، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کوتاہ قد بڈھے نے پہلے تو بدحواسی میں ادھر ادھر دیکھا، پھر مجھے گھر میں لے گیا۔ نیچی چھت والے ایک کمرے میں اس کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ چھوٹی چلم والا حقہ قریب پڑا تھا۔ میں نے دیکھا بوڑھے نے اخروٹ توڑ توڑ کر کمرے میں چھلکوں کا انبار لگا رکھا تھا۔ ایک طرف اخباری کاغذ پر اخروٹ کا مغز رکھا تھا۔ میں نے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ بوڑھا شہر میں خشک میوہ بیچتا ہے۔ بعد ازاں یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ بوڑھے نے بتایا کہ بازار میں اس کی چھوٹی سی دکان ہے، اس کا بیٹا تانگا چلاتا ہے۔ اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ اس کی بیوی، بیٹی اور بہو رہتی ہیں۔ تینوں عورتیں ساتھ والے کمرے میں سو رہی تھیں اور انہیں ابھی تک میری آمد کا پتہ نہیں چلا تھا۔ بڈھے کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ رونے والی کوئی عورت تھی۔ رات کے تاریک سناٹے میں یہ دردناک آواز دل و دماغ پر عجیب اثر کر رہی تھی۔ یہ آواز نہیں تھی، ایک نوحہ تھا، ایک بین تھا جو خاموشی کی لہروں میں ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ میں نے بڈھے کی طرف دیکھا۔ بلب کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ کون ہے یہ عورت؟ میں نے بڈھے سے پوچھا۔ کوئی نہیں، بڈھا گڑبڑا گیا۔ میری بیٹی ہے۔ اس کے سر میں سخت درد رہتا تھا، کئی بار رات کو رونے لگتی ہے۔ بڈھے کا چہرہ اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں خاموشی سے یہ آواز سننے لگا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کسی انتہائی دکھی اور مجبور عورت کے دل کی پکار ہے۔ یہ کسی مریض کی آہوزاری نہیں تھی۔ میں نے بڈھے سے کہا، میں گھر کی عورتوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ بڈھا بولا، تھانے دار صاحب، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہماری عورتیں غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی۔ میں نے رعب سے کہا، بابا خواہ مخواہ اپنا کیس خراب نہ کر، یہ نہ ہو تجھے اور تیری پردہ دار عورتوں کو تھانے میں بیٹھ کر چیخو پکار کرنی پڑ جائے۔ چل جلدی انہیں اس کمرے میں لے آ، اس میں تیری عزت ہے۔ بڈھا میرے لہجے کی تبدیلی پر حیران رہ گیا۔ جہاں دیدہ آدمی تھا سمجھ گیا کہ بات بڑھانا ٹھیک نہیں۔ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اتفاقاً میری نظر صحن کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ایک ہیولا سا بھاگتا ہوا دروازے کی طرف لپک رہا ہے۔ انداز نہایت مشکوک تھا۔ پہلی بات تو میری سمجھ میں یہی آئی کہ بڈھا فرار ہو رہا ہے۔ میں تیزی سے اٹھ کر صحن میں آیا۔ سایہ اب دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ قد کاٹ سے وہ گل حسن کا باپ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن بڈھے نے مجھے اندر لانے کے بعد کنڈی چڑھا دی تھی۔ دروازہ نہیں کھلا۔ اتنے میں میں اس کے سر پر پہنچ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ریوالور نکالتا یا اسے بازوؤں میں جکڑنے کی کوشش کرتا، وہ تیر کی طرح میری طرف آیا۔ مجھے زور سے دھکا دے کر وہ مخالف سمت میں بھاگا۔ رک جاؤ، میں چلایا۔ پھر میں نے بھاگ کر اس کا پیچھا کیا۔ میرا زوردار دھکا کھا کر وہ لڑکھڑاتا ہوا صحن میں لگے ہینڈ پمپ سے ٹکرایا اور الٹ کر گرا، لیکن گرتے ساتھ ہی پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک زوردار مکہ اس کی ٹھوڑی پر جمایا۔ اگر مکہ ٹھکانے پر لگ جاتا تو یہ بھاگ دوڑ ختم ہو جاتی، لیکن ٹھوڑی کے بجائے یہ مکہ اس کی گردن پر لگا۔ وہ تھوڑا سا لڑکھڑایا اور سنبھل کر بھاگ کھڑا ہوا۔ گھر کے عقب میں 4 دیواری خاصی نیچی تھی۔ اس نے اچھل کر دیوار پھاندی اور باہر نکل گیا۔ جب تک میں نے دیوار تک پہنچ کر دوسری طرف جھانکا، وہ گہری تاریکی میں روپوش ہو چکا تھا۔ دھما چوکڑی کی آوازوں سے گھر والے جاگ گئے تھے۔ عورتیں چلا چلا کر اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی تھیں۔ غنیمت تھا کہ ارد گرد کے مکان دور دور تھے، ورنہ ہمسائے بھی اکٹھے ہو جاتے۔ میں نے عورتوں کو ڈانٹ کر خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ بڈھا ہراساں نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بابا تو کہتا تھا گھر میں عورتوں کے سوا اور کوئی نہیں، اب یہ 6 فٹ کا بندہ کہاں سے نکل آیا؟ بڈھا گھبرا کر بولا، قسم لے لو تھانے دار، مجھے کچھ پتا نہیں یہ کون ہے، شاید کوئی چور اچکا تھا۔
اچھا، تو سارے کام آج کے رات ہی ہونے ہیں، میں نے سر ہلا کر کہا۔ آج ہی تیرا بیٹا پکڑا گیا، آج ہی تیری بیٹی کو سر درد کا دورہ پڑا، آج ہی تیرے گھر میں چور گھسا۔ مجھے سچ سچ بتا دے یہ چکر کیا ہے، ورنہ سارا گھر تھانے میں جائے گا۔ بوڑھا سنبھل کر بولا، تھانے دار تو بار بار مجھے یہی دھمکی دے رہا ہے، قسم خدا کی میں خود کو بھی گولی مار لوں گا اور اپنی عورتوں کو بھی۔ ہم شریف لوگ ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ پہلے تو جی میں آئی کہ بڈھے کا دماغ درست کروں، لیکن پھر میں نے برداشت سے کام لیتے ہوئے کہا، بابا تیری بیٹی کہاں ہے؟ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے میری بیٹی۔ بوڑھے نے ایک چھوٹے قد کی 18-20 سالہ لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ باپ اور بھائی کی طرح وہ بھی کوتاہ قد تھی۔ میری طرف دیکھ کر اس نے جلدی سے گھونگھٹ نکال لیا۔ اس کی ایک اور جھلک دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ رونے والی لڑکی یہ نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں تو ابھی تک نیند میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے لڑکی سے پوچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کیوں رو رہی تھیں؟ لڑکی کا لہجہ اپنے باپ اور بھائی کی طرح پٹھانوں جیسا تھا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، میں کب رو رہی تھی؟ بڈھا بے قراری سے ہاتھ مل رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بابا یہ 5واں جھوٹ ہے جو اس تھوڑی سی دیر میں تو نے مجھ سے بولا ہے۔ پھر بھی تو کہتا ہے کہ میں عزت دار آدمی ہوں۔ بڈھا اب افسوس کر رہا تھا کہ وہ پھنستا جا رہا تھا۔ اس نے جھلا کر کہا، تھانے دار تو چاہتا کیا ہے؟ اگر میرے بیٹے نے نشہ کیا ہے تو اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ میرے گھر کی کون سی عورت رو رہی تھی اور کون نہیں؟ میں نے کہا، بابا گھبرا مت، سب کچھ تجھے بتا دوں گا۔ پہلے تو مجھے یہ بتا کہ رونے والی عورت کون ہے؟ بڈھا خاموش رہا، لگتا تھا اندر ہی اندر کھول رہا ہے۔ عین ممکن تھا وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتا اور اندر گھس کر اپنی بندوق نکال لاتا۔ اس کے تیوروں سے تو ایسا لگتا تھا، لیکن اس موقع پر اگر میں کسی کمزوری کا اظہار کرتا تو ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے گرج کر کہا، گھورتا کیا ہے، سیدھی طرح بتا کون عورت رو رہی تھی؟ اتنے میں پھر رونے کی وہی ویسی دبی دبی آواز سنائی دی۔ یہ آواز دائیں طرف کھڑی عورت کی تھی۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا کہ کمرے میں یہی عورت رو رہی تھی۔ غالباً یہ بڈھے کی بہو اور گل حسن کی بیوی تھی۔ گھرانے کے دوسرے افراد کی نسبت اس کا قد کافی لمبا تھا۔ میں نے بڈھے سے کہا، میں تمہاری بہو سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بڈھے کی تیور پھر چڑھ گئے۔ غرا کر بولا، میں غریب ضرور ہوں، بزدل نہیں۔ اگر مجھے اتنا دباؤ گے تو کچھ کر گزروں گا۔ میں جانتا تھا کہ پردے داری کا تو بڈھا صرف ڈھونگ رچا رہا ہے، اصل مقصد مجھ سے کچھ چھپانا ہے۔ میں نے اس کی تیوری کو نظر انداز کرتے ہوئے اطمینان سے کہا، تو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، لیکن یاد رکھو 2 گھنٹے کے اندر تمہیں بہو کو لے کر تھانے آنا پڑے گا۔ میرے لہجے کی دھمکی نے قریب کھڑی بوڑھی عورت کو لرزا دیا۔ وہ کچھ سمجھدار لگتی تھی، پشتوں میں اپنے شوہر سے کچھ کہنے لگی، شاید اسے سمجھا رہی تھی۔ کچھ دیر دونوں میں فکروں کا تبادلہ ہوا، پھر بڈھے نے پشتوں میں ہی اپنی بہو سے کچھ کہا۔ میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ وہ اسے دھمکا رہا تھا۔ بہرحال انہوں نے مجھے بہو سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ میں نے اسے علیحدہ کمرے میں بٹھا کر کہا، دیکھو بہن، تمہارا سسر مجھے سٹھایا ہوا لگتا ہے۔ اگر تم یہی چاہتی ہو کہ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی مشکل آسان ہو تو مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تمہارا شوہر حراست میں ہے اور اس نے بہت سی باتیں مجھے پہلے ہی بتا دی ہیں۔ جواب میں عورت پھر اسی پر درد آواز میں رونے لگی۔ اس نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا اور سارا جسم چادر میں چھپا ہوا تھا، لیکن ہاتھ ننگے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، ہاتھوں پر سرخی مائل نشان نظر آ رہے تھے۔ یہ تازہ چوٹوں کے نشان تھے۔ کلائی پر بھی ایک میلی سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس گھر میں اس عورت پر کوئی ناقابل برداشت ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ بمشکل میں نے اسے چپ کرایا اور اپنا سوال دہرایا۔ اس نے گلوگیر آواز میں اتنا کہا، تھانے دار صاحب، آپ کو دھوکا ہوا ہے، اس گھر کے رہنے والوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میری ساس اور سسر بہت اچھے ہیں۔ میرے شوہر کو بھی اس کے دوستوں نے نشہ پلا دیا ہوگا، ورنہ وہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا، تمہارے گھر سے ابھی جو آدمی فرار ہوا ہے وہ کون تھا؟ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں، میرے سسر نے جو کچھ بتایا ہے وہی ہوگا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لڑکی میرے اندازوں سے بڑھ کر خوف زدہ ہے، خاص طور پر اپنے سسر سے وہ بہت مروب نظر آتی تھی۔ میں بہت آسانی سے اسے باتوں میں الجھا کر
جھوٹا ثابت کر سکتا تھا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہاں، اگر وہ کچھ بتانے پر آمادہ ہوتی تو بات بن سکتی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو بہن، جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے تیرا شوہر کسی نہایت سنگین جرم میں ملوث ہونے والا ہے۔ یہ جرم کسی کا قتل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو میرے ساتھ تعاون نہیں کرے گی تو میں اس جرم کو ہونے سے نہیں روک سکوں گا۔ مجھ سے دل کی بات چھپا کر تو ایک طرح اپنے شوہر کو پھانسی کے تختے تک پہنچا رہی ہے۔ یہ تیر نشانے پر لگا۔ لڑکی نے تھوڑا سا گھونگھٹ اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی بے قرار نگاہیں ایک لمحے کے لیے مجھ سے ٹکرائیں۔ یہ آنکھیں اس ادھیڑ بن کو دور کر رہی تھیں کہ وہ عورت ہے یا لڑکی۔ وہ نوجوان لڑکی تھی اور اپنی آواز ہی کی طرح خوبصورت بھی۔ وہ سخت شش و پنج میں دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہ دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ دفتن اس نے گھونگھٹ کھینچ لیا اور دوبارہ رونے لگی۔ چادر کے اندر اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ کبھی اردو اور کبھی پشتو میں وہ بار بار کہہ رہی تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ میں نے تیزی سے گھوم کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت اسے دروازے پر اپنا سسر نظر آیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس عورت کا اتنی جلدی اپنے خول سے باہر نکلنا ممکن نہیں۔ وہ خوف اور بے یقینی میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ارادوں سے واقف ہے اور یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر کسی جرم میں ملوث ہونے سے باز رہے، لیکن پھر بھی وہ میری مدد نہیں کر رہی تھی۔ میرے خیال میں اس کی 3 وجوہات تھیں۔ وہ خوفزدہ تھی۔ اسے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس کی فراہم کردہ اطلاعات سے اس کے شوہر کو فائدہ پہنچے گا، یا پھر شوہر کے بارے سے کسی اور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ کچھ باز پرس کے بعد میں گل حسن کے گھر سے واپس چلا گیا۔ میں بڈھے کو گرفتار کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا۔ اگر ہسپتال میں گل حسن کی حالت بہتر تھی تو مطلوبہ معلومات اس سے بآسانی حاصل ہو سکتی تھیں۔ بڈھا تو ایک بڈھا تھا، دوسرا خاصا ڈھیٹ اور واویلا کرنے والا شخص دکھائی دیتا تھا۔ ایسے لوگوں کے سامنے بعض اوقات پولیس بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ زیادہ مارو پیٹو تو جان جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ پیار محبت سے یہ جہاں دیدہ لوگ قابو میں نہیں آتے۔ پھر عمر رسیدہ شخص چاہے کیسا بھی قابل نفرت مجرم ہو، اس کی بزرگی کا خیال بہرحال رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے سوچا اگر گل حسن بات چیت کے قابل نہ ہوا تو پھر بڈھے کو پکڑ کر لے جاؤں گا۔ اس بات کا مجھے قریب قریب یقین ہو چکا تھا کہ گل حسن اور اس کا باپ کوئی گل کھلانے والے ہیں۔ میں ایسا بچہ نہیں تھا کہ بڈھے کی اس بات پر یقین کر لیتا کہ گھر سے فرار ہونے والا شخص کوئی چور اچکا تھا۔ وہ یقیناً میری آمد سے پہلے گھر میں موجود تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ کوئی کرائے کا قاتل یا گل حسن کا کوئی دوست ہو، لیکن وہ کوئی بھی تھا، اس کے ارادے اچھے نہیں تھے، ورنہ میری آمد سے خوف زدہ ہو کر وہ بھاگ نہ نکلتا۔ پھر جس طرح اس نے مجھ سے ہاتھا پائی کی تھی، یہ بات صاف ظاہر ہوتی تھی کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اس قسم کے کاموں کا اسے خاصا تجربہ ہے۔ بہرحال ایک بات کا مجھے اطمینان تھا، اگر آج رات ان لوگوں نے کوئی واردات کرنا تھی تو وہ اب نہیں کریں گے۔ حالات سے ظاہر تھا کہ گل حسن موقع سے اپنی غیر موجودگی ثابت کرنا چاہتا تھا تاکہ اس پر کوئی الزام نہ آئے، لیکن اس کا یہ منصوبہ بری طرح فیل ہو چکا تھا۔ بڈھے کی دھاڑیں سارے تھانے میں گونج رہی تھیں۔ اس نے مجھے اور میرے عملے کو ہر معروف اور غیر معروف گالی دے ڈالی تھی۔ اس کی عمر 80 سال کے قریب تھی، لیکن آواز اب بھی 40 سال کی لگتی تھی۔ میرے 3 کانسٹیبلوں نے اسے بمشکل قابو کر رکھا تھا۔ آخر میری ہدایت پر انہوں نے بوڑھے کا منہ کھول کر اس کے اندر کپڑا ٹھونس دیا اور اوپر سے ایک پٹی باندھ دی۔ الٹی ہتکڑی لگا کر اسے حوالات میں دھکیل دیا۔ وہ پھر بھی اچھل کود کر رہا تھا اور حلق سے غوں غاں کی آوازیں نکال رہا تھا۔ اسے بڑی حکمت عملی سے تھانے لایا گیا تھا، ورنہ وہ ایسا تماشا لگاتا کہ اس کے پیچھے پیچھے لوگوں کا پورا جلوس تھانے پہنچتا۔ اس کا نام احمد علی خان تھا۔ جس بازار میں اس کی دکان تھی وہاں اسے عجب خان اور بابا گولی جیسے ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ میں نے علی الصبح اس کے گھر ایک ASI کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ تینوں سادہ لباس میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ گل حسن کے دوست ہیں اور انہوں نے تھانے سے اس کی ضمانت کروا لی ہے، بس ایک کاغذ آپ کا انگوٹھا ضروری ہے، چل کر لگا دیں۔ بڈھے نے پہلے تو تھانے آنے سے انکار کیا، لیکن ASI بہلا پھسلا کر اسے لے ہی آیا۔
یہاں آ کر جب اس نے نقشہ دیکھا تو واویلا شروع کر دیا۔ بہرحال احمد علی خان عرف عجب خان و بابا گولی کو حوالات میں بند کرنے کے بعد میں اس کے گھر پہنچا۔ بڑھیا اور اس کی بیٹی نے تو میں کی کوشش کی، لیکن میں نے جلد ہی انہیں ٹھنڈا کر لیا۔ احمد علی کی بہو کو علیحدہ بلا کر میں نے پھر اس سے بات چیت شروع کی۔ سب سے پہلے میں نے اسے یہ بتایا کہ تمہارا سسر اس وقت حوالات میں ہے اور اگر میں چاہوں تو وہ 4-5 سال اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتا۔ یہ اطلاع لڑکی کے لیے نہایت سازگار ثابت ہوئی۔ میں نے دیکھا رات کی طرح ایک بار پھر اس نے گھونگھٹ کی اوٹ سے مجھے جھانکا اور اس کا لرزہ بھی قدرے کم ہو گیا۔ میں نے دوسری اطلاع اسے یہ دی کہ اس کا شوہر جو ہسپتال میں تھا وہ وہاں سے فرار ہو گیا ہے اور جاتے جاتے پہرے پر موجود ایک کانسٹیبل کی رائفل بھی چھین لے گیا ہے۔ اس اطلاع نے لڑکی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، گل حسن ابھی تک ہسپتال میں تھا، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں پوچھ گچھ کر سکتا۔ لڑکی نے پرتشویش نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور میں نے تصور کی آنکھ سے دیکھا کہ پھولدار اوڑھنی کی دوسری جانب اس کے نازک ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ میرے جال میں پھنس چکی تھی۔ میں نے آخری حملہ کرتے ہوئے کہا، دیکھ بہن، میں پھر تجھ سے کہہ رہا ہوں، اگر تو چاہے تو اپنے شوہر کو پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے بچا سکتی ہے۔ تو بتا سکتی ہے کہ بندوق لے کر اس نے کس طرف رخ کیا ہے اور وہ کہاں جائے گا۔ میں بر وقت پہنچ کر اسے اس جرم سے روک لوں گا۔ شراب پینے اور ہسپتال سے بھاگنے کے جرم میں اسے زیادہ سے زیادہ 1.5-2 برس کی قید ہوگی۔ اس کے بعد وہ پھر تمہارے پاس آ جائے گا۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کیا چاہتی ہو، شوہر یا شوہر کی لاش۔ ایک مشرقی عورت کے انداز میں وہ سسک اٹھی۔ نہیں تھانے دار صاحب، وہ کیسا بھی ہے میرا مجازی خدا ہے، اسے مرنے سے بچا لو۔ لیکن کیسے؟ میں نے زور دے کر کہا۔ مجھے کیا خبر وہ کہاں گیا ہے؟ وہ بخت خاں کو مارنے گیا ہے، وہ چلا کر بولی۔ آنسو اس کی آنکھ سے ساون بھادوں کی بارش کی طرح برسنے لگے۔ کون بخت خاں؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، بڑے ڈاک خانے کے سامنے پکی گلی میں وہ لکڑیوں کے ٹال پر کام کرتا ہے۔ اس کے انداز میں بےتابی تھی جیسے مجھے فوراً بخت خان کی طرف روانہ کرنا چاہتی ہو، لیکن مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ گل حسن ابھی ہسپتال میں پڑا تھا۔ میں نے فوراً بات بنائی، اچھا وہ بخت خاں، لیکن وہاں تو میں نے پہلے ہی پہرا بٹھا رکھا ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں، اب تم مجھے تفصیل سے سب کچھ بتا دو تاکہ میں کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ لڑکی نے چادر کا پلو درست کیا، پھر سسکیوں کے درمیان دھیمی آواز سے بولنے لگی۔ اس نے جو پہلا فقرہ کہا وہ یہ تھا، پتہ نہیں میرے اس بیان کے بعد میرے باپ اور بھائیوں سے کیا سلوک ہوگا، لیکن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے میں آپ کو سب کچھ صاف صاف بتا رہی ہوں۔ اس تمہید کے بعد اس کا طویل بیان شروع ہوا۔ درمیان میں نے کہیں کہیں سوال بھی کیے۔ لڑکی کا نام یاسمین تھا۔ یاسمین سے مجھے جو کچھ معلوم ہوا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ وہ شہر سے 20-25 میل دور جہلم کے کنارے واقع ایک خوبصورت موزہ راہوال کی رہنے والی تھی، لیکن یہ اس کا آبائی گاؤں نہیں تھا۔ اس کے باپ دادا آزاد قبائلی علاقے کے باسی تھے۔ وہاں ان کی کسی کے ساتھ پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس دشمنی کی وجہ سے ان کے خاندان کو نقل مکانی کر کے یہاں آباد ہونا پڑا۔ نقل مکانی کرنے والوں میں 2 اور خاندان بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے یہاں مختلف کام شروع کر دیے۔ کچھ دیواریں بنانے لگے، کچھ شہر میں چوکیداری کرنے لگے اور کچھ نے کھیتی باڑی شروع کر دی۔ غرض وہ یہاں مستقل آباد ہو گئے۔ یاسمین اسی سرسبز گاؤں کے اونچے نیچے ٹیلوں اور گنگناتے چشموں میں پروان چڑھی۔ اس کا باپ غلام خان اور 2 بھائی کاشتکاری کرتے تھے۔ زندگی کی گاڑی بڑی اچھی چل رہی تھی، لیکن پھر ایک طوفان اٹھا۔ شیشم کا ایک درخت ان کی پرسکون زندگیوں کو تہہ و بالا کر گیا۔ یہ درخت یاسمین کے باپ کے کھیت میں تھا، لیکن ساتھ والے کھیت کا مالک اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ وہ اسے کاٹنا چاہتا تھا اور یاسمین کا باپ کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جھگڑا بڑھتے بڑھتے بڑھ گیا۔ تمام مصالحتی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ جھگڑا 2 ایسے گھرانوں کے درمیان تھا جو ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور اکٹھے نقل مکانی کر کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ ماضی میں ان کے دشمن اور دوست ایک تھے، لیکن اب وہ آپس میں سر کاٹنے پر تل گئے تھے۔ مخالف فریق کا سربراہ احمد علی خان تھا، وہی احمد علی خان جو اب یاسمین کا سسر تھا۔ اس نے ایک روز غلام خان کو للکار کر کہا
کہ آج رات وہ درخت کاٹ لے گا اور اگر وہ روک سکتا ہے تو روک لے۔ اس روز یاسمین بہت روئی تھی۔ وہ جانتی تھی آج رات جھگڑا ہوگا اور اس کے باپ یا بھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ پھر ایک تاریک کوٹھڑی میں بیٹھ کر وہ دونوں دیر تک روتی رہی تھیں، اور وہ یہی کر سکتی تھیں۔ مردوں کو روکنے کی نہ ان میں ہمت تھی اور نہ ان کے رسم و رواج اجازت دیتے تھے۔ اس رات یاسمین مصلی بچھائے دیر تک اپنے باپ اور بھائیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ اگر اس وقت اسے معلوم ہوتا تو وہ صرف بھائیوں کی سلامتی کی دعا ہی نہ مانگتی، ان کے دشمنوں کی خیر بھی مانگتی، لیکن اس کی سوچ اتنی دور کیسے پہنچ سکتی تھی؟